فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے 10 آیتوں کو، شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں پڑھی، وہ فتنہ سے یا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور کچھ احادیث میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس پر ڈاکٹر سعد الخذلان اور شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا تبصرہ آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان 2 جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مختلف احادیث ہیں جو کہ سورہ کہف کی فضیلت میں یقیناً آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت شیخ سعد الخذلان کی محفل میں، ان سے ایک یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ سوال کا جواب آپ سنیں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 پہلی آیات حفظ کر لی وہ دجال کے فتنے سے امان پائے گا یا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ البتہ اس کے ساتھ جو 10 آیتوں کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ دوسرے حدیث سے کہ 10 آخری آیات بھی اگر کسی نے یاد کر لی تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کا موقف یہ ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ابو درداء والی آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے آخری 10 آیات کی وہ صحت کے اعتبار سے شاذ ہے اور وہ درست نہیں ہے۔ مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، شیخ نے فرمایا کہ حدیث فضائل سورہ کہف کے بارے میں کہ جمعے کے پڑھنے کے دن اس کے نور قائم کر دیا جاتا ہے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ شیخ نے فرمایا اگر کسی کی تحقیق ایسی ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے تو وہ اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم کی صورتوں کو پڑھنے میں فضیلت ہے، لیکن خاص جمعے کے دن کی فضیلت کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر سعد الخذلان اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ نوال من الجزائر پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ سورہ کہف کے بارے میں، اس کے پڑھنے سے کیا دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے ایک انسان؟ سب سے پہلی بنیادی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ قراءت سورۃ الکہف، سورہ کہف کا پڑھنا جمعے کے دن، جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کری ہے نا حضرت ابو سعید والی، وہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں روایت موجود ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف پڑھی اس کے اور دوسرے جمعے کے درمیان نور قائم کر دیا جاتا ہے، نور روشن کر دیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان نور سے بھر دیے جاتے ہیں۔ هذا الحدیث من جہت الصناعت الحدیثیہ، شیخ فرما رہے ہیں کہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے جو محدثین یا جو علماء حدیث اہل الحدیث جن کو حدیث پرکھنے کا یہ ہنر آتا ہے، اس ٹیکنیکل بنیاد پر یہ صحت کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ لا يثبت عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر سعد الخذلانی فرما رہے ہیں کہ لا يثبت، یہ ثابت ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت جمعے کے دن اس کی فضیلت پڑھنے کی۔ بہت سے اہل علم نے موقوف کہا ہے لیکن یہ موقوف روایت نہیں ہے۔ یہاں جو فضیلت کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ قرآن کریم کی سورہ کہف بڑی فضیلت اس سورت کی ہے، لیکن اس کا تعلق یوم جمعے کے ساتھ کسی بھی صحیح روایت سے نہیں ہے۔
اور اس کی بنیاد پر صحیح قول راجح قول یہی ہے کیا ہے ان قراءت سورۃ الکہف یوم الجمعہ جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا لیس بسنہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یہ سنت عمل نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں کہ لن قول بسنتی اس کو سنت عمل قرار دینے کے لیے صحیح اور اوتھنٹک دلیل اور حدیث کی ضرورت ہے لیس ہناک دلیل شیخ فرما رہے ہیں کہ ظاہر اوتھنٹک روایت صحیح روایت اس کی فضیلت کے بارے میں سورہ کہف کی فضیلت یوم جمعہ کے بارے میں نہیں ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے جو حدیث کی ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جس کو پرکھنے کے بعد اس کی صحت کا اقرار کیا جاتا ہے اور اس کی صحت پر گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ٹیکنیکل جو ویوز ہیں وہ یہ کہ یہ حدیث صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے شیخ فرما رہے ہیں کہ اور اس لیے ہم یہ کہیں گے وعلی ذالک کہ یہ سنت عمل نہیں ہے جمعے کے دن کے ان اعمال میں شامل نہیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جمعے کے دن ثابت ہوں اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں یہی صحیح اہل علم کا قول ہے اور یہ بھی ثابت نہیں ہے صحیح سند کے اعتبار سے کہ اس کے پڑھنے سے جمعے کے دن دجال کے فتنے سے آپ امان پالیں گے لیکن جو بات وارد ہوئی ہے صحیح سند کے سے وہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اول 10 آیات جو ابتدائی 10 آیات ہیں سورہ کہف کی اگر ان کو حفظ کر لیا تو یہ پھر آپ کو یا سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کرنے والا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ اور امان میں رہے گا یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے فواتح سورۃ الکہف جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں سورہ کہف کی ان کے بارے میں تو صحیح مسلم کی ابو درداء والی روایت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے تو سائلہ جس طریقے سے ہماری اماں ام ہاشم نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے نوال نے جزائر سے بھی پوچھا تھا تو شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی روایات سورہ کہف کے بارے میں جمعے کے دن پڑھنے کی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جمعے کا مسنون عمل ہے یہ اوتھنٹک روایت سے ثابت نہیں ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال میں ان کو شمار نہیں کیا جائے گا کہ یہ مسنون عمل ہو کیونکہ مسنون عمل قرار دینے کے لیے جمعے کے دن مسنون عمل قرار کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی بھی صحیح روایت جمعے کی فضیلت کے بارے میں موجود نہیں ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کے بعد آپ اور آپ کے دوسرے جمعے کے درمیان یا آپ اور آسمان کے درمیان نور قائم کر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ جمعے کے دن پڑھنے والا دجال کے فتنے سے امان پائے گا البتہ جو ثابت ہے وہ یہ کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھنے والا دجال کے فتنے سے امان میں رہے گا اور وہ 10 آیتیں شروع کی ہیں سورہ کہف کی 10 آیتیں البتہ جو روایت پیش کی جاتی ہے جس میں 10 آیتوں کا اخیر کی 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے جیسے کہ ام ہاشم نے پوچھا ہے تو وہ 10 آیتیں اخیر کی جو ہیں اس کے بارے میں بھی صحت کے اعتبار سے ڈاکٹر سعد الخسرانی فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اوتھنٹک نہیں ہے صرف صحیح مسلم کی روایت موجود ہے تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحیح مسلم کی 10 ابتدائی آیات 10 ابتدائی سورہ کہف کی آیات کی فضیلت تو ملتی ہے لیکن جمعے کے دن اس کو مسنون عمل قرار دینے کے لیے
کوئی بھی ऑथेंटिक صحیح روایت کسی بھی محدث نے نقل نہیں کی ہے، اور جتنی بھی روایات اس کی فضیلت میں پیش کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام صحت کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سورہ کہف پڑھا کرتے تھے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے فبیہا، لیکن حدیث وہ ضعیف ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور جس طریقے سے امہات